یہ پچھلے ہفتے میں جو واقعہ پیش آیا اس کو دیکھتے ہوئے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بدترین گستاخی چینل پر بیٹھ کے یاسین قادری اسے ابراہیم قادری کا ایجوکیشن چاہیے، اس بدبخت نے چینل پر بیٹھ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی بدترین گستاخی۔ آج سستے دانشوروں کو وائرل ہونے کو جب شوق ہوتا ہے کہ کوئی اور ٹاپک نہیں ملتا، سب ملتے ہیں تو صحابہ کرام، کیونکہ بندہ مشہور ہے وہ اچھے کام میں ہوتا ہے یا برے کام میں ہوتا ہے۔ اچھا کام کر کے بھی بندہ وائرل ہو جاتا ہے، کوئی برے کام کر کے مشہور ہوتا ہے، صرف اپنے مشہور ہونے کا شوق۔ اس پادری کو پہلے کوئی جانتا تک نہیں تھا، اب اس کی پوری دنیا کے نام ہو رہا کہ اس نے گستاخی کی، تو انہیں مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے۔ بس کے صحابہ کرام کی تنقید شروع، کس صحابی کی تنقید کر رہے ہیں اس نے سوچا بھی نہیں۔ تو 1400 سال بعد آیا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تنقید کر رہا ہے، ان پہ تبصرے کر رہا ہے، جسے پیارے آقا ایک کے بعد دوسری بیٹی کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے فوت ہوتی جاتی میاں کی بات نکلے ساری کی ساری میرے نام۔ یہ اس عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تنقید ہو رہی، یہ ان کی گستاخی ہو رہی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کے فضائل پر بات شروع کی جائے تو آپ کے بے شمار فضائل ہیں، اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر چند باتیں عرض کروں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد رسول ہیں، دو بیٹیاں آپ علیہ السلام کی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح، اور یہ حضرت عثمان بن عفان کی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جب بھی حضور علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے تو حضرت عثمان بن عفان کا نام ضرور آیا۔ ایک موقع پر تفصیلی واقعہ پہلے آپ کے سامنے پیر مرتبہ بیان ہو چکا ہے، پیر روما جو کنواں تھا یہ یہودی کی ملکیت تھا، تو وہ یہودی مسلمان عورتوں کو پانی بھرنے نہیں دیتا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کی بیٹیوں کو اس مشقت میں دیکھا تو صحابہ کو جمع فرما کے اعلان فرمایا ہے کوئی ایسا جو اس کنویں کو خرید لے اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس کے لیے بدلے میں جنت کا اعلان کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے یا سلام میں، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنواں خریدا، دو بار میرے آقا سے آدھا خریدا پھر پورا خریدا، اور خرید کر امت کے لیے وقف فرمایا، اور آج حضور علیہ السلام کے سامنے عرض کیا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے۔ پیارے آقا فرماتے عثمان یہ کنواں آج سے تیری ملکیت ہو گیا، میری امت کی بیٹیوں کو آسانی ہو جائے گی۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے یا رسول اللہ نہیں، یہ کنواں میری ملکیت کوئی نہیں ہے، یہ آپ کی امت کی وقف کرتا ہوں، یہ آپ کی امت کا، آپ کی امت کی بیٹیاں استعمال کرتے پانی۔ مسجد نبوی کا صحن تک ہو گیا، نمازی زیادہ ہو گئے، پیارے آقا پھر اعلان فرماتے ہیں کوئی ایسا جو مسجد نبوی کے ساتھ زمین کو خرید کر اس کی توسیع کے اندر کرنا کردار ادا کرے، بدلے میں جنت کا اعلان کرے۔ یہ بار بار جنت کا اعلان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ عثمان بن عفان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ خریدی اور مسجد کے لیے وقف فرمائے۔ پیارے آقا خوش ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا اعلان فرماتے ہیں کوئی ایسا جو اس غزوے کے لیے لشکر کی تیاری کے لیے سامان کا انتظام کرے، بدلے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اسی کی واقعہ ہے، 100 اونٹ والے سے لدے ہوئے، 100 اونٹ والے سے لدے ہوئے، 100 اونٹ والے سے لدے ہوئے، بار بار اعلان فرما رہے ہیں 700 تیار جنگی تربیت یافتہ گھوڑے قبول فرمائیے، اعلان فرما رہے ہیں جب یہ ساری چیزیں دے چکے، پیارے آقا پھر بھی اعلان فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن سوار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی میں اشرفیاں 1000 دینار لائے اور پیارے آقا کی طرف جا کے پھیر کر دیے، اور پیارے آقا ان کو یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اپنی گود میں ڈالے ہوئے ہیں، کبھی یوں کر دیں کبھی یوں کر دیں، اور پھر فرمایا ساتھ ساتھ جملہ ارشاد فرما رہے ماذا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے اس عمل کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں ہو سکتا، دنیا کی کوئی طاقت عثمان کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان کس نے فرمایا؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس 14ویں صدی کے پادری کو کیا پتا
کہ عثمان یقینی جنتی ہے، عثمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اٹھتا ہے تو صرف کسی ایک بات کو لے کر اس کی وہ تنقید شروع کرتا ہے تو اس سے بڑی بدبخت اور نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھ ہی نہیں صحابہ اکرام کے مقام، یہ صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے کتنوں میں ہوتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کیسے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد اصحابی کا تجرب فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ کی باتیں تمہیں اگر ان سے کسی ایک کی نسبت کی حاصل ہو گئی تو میں ہدایت چاہتا ہوں، تمہاری نجات پکی ہے اگر کسی ایک کی نسبت کی حاصل ہو، کسی ایک کے پیچھے بھی چل گئے تو کامیابی کی بات کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے اسی لیے نہیں فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتبعوا الضلال من بعدی، اور دنیا والوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے اندر بے بات کوئی ان کے اندر کشی و تلاش نہ کرنا، ان کے اندر عیب تلاش نہ کرنا، جب بھی کرنا تو ان کے تذکرہ خیر کرنا، ان کے اندر برائی تلاش کرنے کی کوشش کرنا، جسے اپنے اعمال کا جس کی اپنی صورت جس کی اپنی شکل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو اور کے صحابہ پہ اس عثمان پہ تنقید کر کی جا رہی ہے، جس عثمان کے جب اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوئی تو ساتھیوں نے تانا دیا، لوگوں نے کہا عثمان تو مکے کا رئیس بنتا ہے، مالدار بنتا ہے، اس دور میں شلوار ٹخنوں سے کپڑا اوپر ہو تو لوگ سمجھیں گے اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، خاندان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جاہلوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا، تو جو عثمان نبی کی ایک سنت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہ بدبخت جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے وہ اٹھ کے حضرت عثمان بن عفان۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے عرض کیا، ہمارے ٹی وی چینلز پر زہر اڑا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسلوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ اکرام کی نفرتیں بھری جا رہی ہیں، اسلام کے محسن ہے صحابہ اکرام، اگر حضور علیہ السلام کو اس امت ہمارے درمیان سے صحابہ کو نکال کے جائیں اور تم بچی نہیں سکتے، ہمارے پاس قرآن کہاں سے آیا ہے، ہمارے پاس نماز کہاں سے آئی ہے، ہمارے پاس اسلام کہاں سے آیا ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر میرا ایمان کہاں ہوا، اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے ان کے لکھے ہوئے قرآن پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے، اگر ان پہ اعتماد نہیں ہے ان کی سمجھائی ہوئی نماز پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے، ان کی دی ہوئے کرنے پہ کیسے اعتماد ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، میں اور تو بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، حضور نے ایک بیٹی کا رشتہ دیا، دوسری کا دیا، اور ساتھ فرمایا عثمان 40 ہوئی ساری طرح نکاح دے دے، کوئی ہم شخصیت ہے؟ میں اور تو بڑے سمجھدار ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ جاہلوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے۔ حضور علیہ السلام اپنی ایک بیٹی کا دوسری کا اور ساتھ یہ فرمان کہ 40 ہوگی ساری طرح نکاح میں ایک کر کے دے دیتا ہے، حضور کو یہ فرمان سمجھ نہیں آتا۔ اتنی بڑی بڑی فضیلتوں کے باوجود کس بات پہ تنقید ہوتی ہے، کس بات پہ؟ یہ غزوہ احد میں غزوہ احد میں میں نے گزشتہ جمعے پر آپ کے سامنے بات عرض کر دی کہ وہ ایک ایسی کیفیت بن چکی تھی کہ سارے صحابہ مضطرب ہو چکے تھے، منتشر ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے، اس لیے کہ حالت ہی ایسی تھی، پھر کوئی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اپنی جگہ سے لازم ہے۔ آپ بڑی آپ کو سوچیں جہاں پر جانو بھی مکہ باہر سے آگے جانے میں ہمیں کرنے میں باقی رستہ نہیں ملے، کیوں؟ ہم بہادر ہونے کے باوجود بھی ہمیں اندر سے کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، اچانک کیوں ہوا ہے؟ وہ ایک حالت ایسی بن چکی تھی جس پر وہ سارے صحابہ ضرور ہو گئے تھے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی اس بات کو معاف بھی فرما دیا، قرآن نے معافی کا اعلان صحابہ کرام کے لیے فرما دیا، اور پھر کوئی بندہ اٹھ کر تنقید کرتا ہے تو اس میں میں صرف اتنی بات کہوں گا، قائد مدارس دینیہ قاری حنیف ندوی صاحب کا کل یہ بیان سن رہا تھا، بہت خوبصورت، انہوں نے 4 بنیادی عقائد صحابہ کرام کے بارے میں بتایا، 4 بنیادی عقائد، لکھ لیجیے اپنے دل و دماغ پر، نقش کر لیجیے صحابہ کے بارے میں 4 عقائد کو،
دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے، آپ کے ذہنوں میں کچھ بھی ڈالنے کی کوشش کرے، آپ نے 4 بنیادی عقائد سے آپ نے پیچھے نہیں کرنا۔ نمبر 1، ہر صحابی نبی جنتی ہے اور پکا مومن ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی ہے اور پکا مومن ہے، اس لیے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ صحابہ کی جنتی ہونے کا فیصلہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا اعلان کر دیا، جنت کا اعلان فرما دیا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، پھر تجھے مجھے 1400 سال بعد میں آنے والے کسی بندے کو کیا حال بنتا ہے؟ کوئی نہیں ان کے ایمان کے پاس۔ تو پہلا عقیدہ صحابہ کے بارے میں، ہر صحابی جنتی ہے اور پکا مومن ہے۔ تاریخ کچھ کہتی ہے کہ، مورخ کچھ کہتا ہے کہ، مصنف کچھ کہتا ہے کہ، محقق کچھ کہتا ہے کہ، لیکن آپ نے قرآن کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ قرآن نے کہا صحابہ پکے مومن، قرآن کہتا ہے صحابہ جنتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، تمام کے تمام صحابہ سچے ہیں اور عادل ہیں، سچے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا تو قرآن کا مانتا۔ اولئک هم الصادقون، قرآن نے صحابہ کو سچے کہا، سب کے سب صحابہ۔ اولئک بھی جمع کا صیغہ لایا ہے، ہم بھی جمع کا صیغہ لایا ہے، الف لام بھی لایا ہے، سب کے سب صحابہ کرام سچے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کل الصحابہ کلهم عدول، میرا ہر صحابی عادل ہے، میرا کوئی صحابی ظالم نہیں۔ دوسرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ صحابہ سچے بھی ہیں، صحابہ عادل بھی ہیں، کوئی صحابی سچ سے ادھر نہیں ہو سکتا، عدل سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں، قیامت تک کے لیے صحابہ کرام معیار حق و صداقت ہے، معیار ایمان ہے۔ یہ فیصلہ بھی قرآن کا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہتا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح ہوگا تو قبول کروں گا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہیں ہوگا تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اپنے پاس کا ایمان، جب تمہارا ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات بصری کرام فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت کریمہ اتری ہے اس وقت کتنے قسم کے لوگ موجود تھے؟ ایک مخلص مومن، دوسرے منافق اور تیسرے کفار و مشرکین۔ اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو خطاب فرمایا ہے اور منافقین کو خطاب فرمایا ہے، وہ لوگوں تمہارا ایمان ان کے ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو قبول ہوگا، نہیں ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ اور چوتھا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہے، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ جب بھی صحابہ کا تعارف پوچھنا ہو تو کسی تعین پادری سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کا تعارف پوچھنا تو قرآن سے پوچھنا ہے۔ قرآن آپ کو اول سے لے کے آخر تک قرآن آپ کو صحابہ کا ایک اصل بتائے گا۔ تو صحابہ کے بارے میں یہ 4 آیت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیجیے، دل و دماغ میں نقش کر لیجیے، تاکہ کوئی دشمن اسلام آپ کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کی کوشش نہ کر سکے۔ یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کرنے والے، گستاخی کرنے والے یہ بدبخت ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کوئی تھوکتا ہے تو تھوک آسمان کے تاروں پر نہیں پہنچتا، اس کے اپنے منہ پہ آ کے کرتا ہے۔ یہ بھونکنے والے کتے یہ اپنے آپ کو کرتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دشمنوں کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔